ناول یارم جس کی رائٹر ہے سمیرہ حمید، اس کی یہ 18 یعنی 18ویں ایپیسوڈ ہے۔ اور ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اندھیرا رات کی تاریکی سے نہیں، نصیب کی تاریکی سے بڑھ جاتا ہے۔ اندھیرا دکھ کا ہم جھولی، ایسا اندھیرا پھر جس کی تاریکی میں جلد کوئی سورج طلوع نہیں ہوتا۔ ناک سے بہنے والا خون تھک کر رک چکا تھا۔ اس نے اتنی بھی زحمت نہیں کی تھی کہ ٹشو ناک پر ہی رکھ لیتا۔ در پردہ اس نے جان لینے کی کوشش کی کہ شاید وہ اس وقت اس کیفیت میں نہیں تھا جس میں کتنا دکھی ہوں سوچا جایا کرتا ہے۔ وہ اس وقت اس کیفیت میں تھا جس میں کوئی سوچ کام نہیں کرتی۔ وہ کرسی پر چپ بیٹھا تھا، ہاتھ گود میں تھے اور کمرہ اندھیرے میں اور خود گمشدہ۔ سائی اس کے کمرے کا دروازہ بجا رہا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ کھول نہیں رہا تھا، بس ایسا تھا کہ وہ سن نہیں رہا تھا۔ سائی کو سادھنا نے فون کیا تھا اور وہ فوراً اس کے کمرے کی طرف لپکا تھا۔ کال موجود نہیں تھا، جاب سے آف ہونے کی وجہ سے وہ کلب چلا گیا تھا اور یقیناً پاگلوں کی طرح ناچ رہا ہوگا، اسی لیے فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ صرف وہی اس کا کمرہ کھول سکتا تھا، اور جب اس نے فون اٹھا لیا تو اس نے آنے میں ذرا وقت نہیں لگایا۔ سائی نے مختصراً اسے سب بتا دیا اور کمرہ کھول کر کال سائی کو باہر ہی چھوڑ کر عالیان کے پاس آ گیا۔ کال اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تو عالیان کو اس کی موجودگی کی خبر ہوئی۔ اس نے آنکھیں اٹھا کے کال کو دیکھا تو کال کے لیے گھٹنوں کے بل بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ اس کا دل رک کر پھر چلا۔ عالیان، اس نے اس کے زخم خوردہ گال پر ہاتھ پھیرا اور اس کی اپنی آنکھیں نمی سے چھلک جانے کو ہو گئی۔ جب اس پر پہلی بار یہ ادراک ہوا تھا کہ وہ دنیا میں اکیلا ہے تو اس کی آنکھیں ایسی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اب اس نے زندگی میں جس پہلے انسان سے محبت کی تھی وہ عالیان تھا، اور جس کے لیے وہ آگ میں بھی کود سکتا تھا وہ بھی عالیان ہی تھا۔ اس نے گود میں رکھے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور اس پر ظاہر ہوا جیسے اس نے کسی مر چکے انسان کے ہاتھوں کو چھو لیا ہے۔ ان ہاتھوں میں زندگی کی بوجھل تپش بھی ناپید تھی۔ اس کے بائیں ہاتھ کے انگلیوں کے 2 ناخن جڑ سے اکھڑے ہوئے تھے، اور اتنی تکلیف پر بھی وہ کیسے خاموش تھا۔ اس میں سہن زیادہ تھی یا فراموشی؟ تم کب بڑے ہو گئے عالیان؟ اس نے اس کے سر کے بال نرمی سے مسلے اور اس کی لاپتہ نظروں کا پتہ کرنا چاہا۔ پھر وہ اٹھ کر اس کی وارڈروب تک آیا اور نچلے خانے میں رکھا فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کر روئی سے اس کے گال صاف کرنے لگا۔ اس کی ناک کے پاس خون کے لوتھڑے جمے تھے، انہیں اس نے نرمی سے صاف کیا اور پھر ان ناخنوں کو جو سارے اکھڑ چکے تھے اور ذرا سے جڑ کے ساتھ چپکے ہوئے تھے کٹر سے کاٹا، اور عالیان نے سی بھی نہ کی۔ تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میری کچھ سانسیں تم میں سے راستہ بنا کر مجھ تک آتی ہیں، اور یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کال کا شمار بھی بد نصیبوں میں ہوتا۔ اگر اس کے پاس عالیان نہ ہوتا، وہ مجھ سے ملنے بھی آیا تو اپنے فائدے کے لیے۔ کال، میرا باپ، اس نے یہ بھی نہ پوچھا کہ اس کے بغیر کیسے رہا اتنے سال، اس کے بغیر میں نے کیسے گزارے، میری ماں کب اور کیسے مر گئی، اس کی قبر کہاں ہے، وہ کتنی تکلیف میں رہی، اس پر کیا بیتی، کوئی ایک بھی بات اس نے نہیں پوچھی۔ عالیان نے بولنا شروع کر دیا اور کال نے خود کو کئی راتوں اور دنوں تک سننے کے لیے تیار کر لیا۔ اس نے عالیان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے رکھے تھے اور وہ انہیں نرمی سے تھپک رہا تھا۔ دوسری طرف امرا سائی کے سامنے کھڑی تھی۔ دونوں ہال کے بیرونی گیٹ میں باہر کھڑے تھے۔ ابھی وہ ٹھیک نہیں، تمہارا اس سے ملنا ٹھیک نہیں ہے، سائی نے قدرے سختی سے کہا۔ ایسی سختی جو اس کے مزاج کا خاصا نہیں تھی۔ وہ غصے میں نہیں، تکلیف میں ہے سائی۔ میں نے سب نیک نیتی سے کیا، میرا یقین کرو۔ نہیں، تم نے نیک نیتی سے نہیں، سنگ دلی سے کیا ہے۔ اپنے لیے امرا، تمہیں اپنے خاندان کے لیے اس کا خاندان چاہیے تھا۔ تمہیں اس سوال کا جواب معلوم کرنا تھا کہ وہ جائز ہے یا ناجائز۔ تمہیں اس پر ایک لیبل چاہیے تھا، اس کے خاندانی ہونے کا۔ تم ہر بات میں مجھ سے مشورہ کرتی ہو نا امرا، تم نے اس بات کو لے کر مجھ سے مشورہ نہیں کیا۔ اگر تم مجھ سے پوچھتی تو میں تمہیں منع کر دیتا۔ امرا اتنی سیدھی سی بات نہیں سمجھ سکی کہ خاندان لاپتہ نہیں ہوا کرتے، وہ خود لاپتہ کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی اس کا باپ تھا تو اب تک کہاں تھا؟ اس نے بے سہارا بچوں کے ادارے میں پرورش کیوں پائی؟ ایک دوسری خاتون نے اس کی ماں ہونے کا فرض کیوں ادا کیا؟
اور اسی خاتون نے اس کے باپ کو اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا، اور اسی حالت سے ڈرتی تھی جس حالت میں اب آلیان ہے۔ تم تھوڑی سی عقل استعمال کرتی تو سب سمجھ جاتی۔ امرا کی آنکھوں نے اس کی ذات کے اندر کی ویرانیاں بہت تفصیل سے دیکھی۔ میں اس سے محبت کرتی تھی، اس کے لیے ہر حد سے گزر گئی۔ ہر حد سے؟ ہاں، تم گزر گئی۔ دیکھو اسے کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ کیا کبھی آلیان نے تمہیں تکلیف دی؟ امرا نے نہ میں سر ہلانا فرض جانا۔ امرا، پہلے تم خود فیصلہ کر لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ جب اس نے تمہیں پرپوز کیا تو تم نے کہا کہ تم اس سے محبت کرتی ہو، لیکن اس محبت کو اپنا سکتی ہو نہ اعلان کر سکتی ہو۔ تمہیں اس سے الگ رہنا ہے۔ پھر تم نے کہا تم اس کے بغیر رہ نہیں سکتی اور تم اپنے گھر والوں سے بات چاہتی ہو۔ میں نے دادا سے بات کی تھی۔ اس کی روح نے اس کے جسم کو اکیلا چھوڑنا شروع کر دیا۔ امرا، سیدھی سی بات ہے، وہ جہاں ہے جیسا ہے تمہیں اسے ایسے ہی قبول کرنا ہے۔ تم اس کی معاشرتی رتبے کو بدل کر ہی اسے نہیں اپنا سکتی، یہ منافقت ہوگی۔ تم اسے اس کا حساب کتاب نہیں کر سکتی۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ جب تم کھیل سکو تو ٹھیک، ورنہ چھوڑ کر چلی جاؤ، کہ تم جیت سکتی اور جاتے جاتے اسے ہرا جاؤ۔ ابھی تم نے غور کیا ہے کہ تم نے اس شخص کا کیا حال کر دیا ہے؟ تم سے پہلے وہ اور کال سب کے ناک میں دم کیے رکھتے تھے۔ پڑھنے کے علاوہ جو انہیں دوسرا کام ہوتا وہ شرارتیں تھا۔ یہاں سے جانے والا ہر اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کو بھول سکتا ہے لیکن اسے نہیں۔ اس کی ایک زندگی تھی، ہنستی مسکراتی کھلکھلاتی ہوئی، اور تم نے خود یہ قبول کیا ہے کہ تم یہ جانتی تھی کہ وہ کس قدر تمہیں پسند کر رہا ہے، اور تم نے یہ ہونے دیا۔ تم کیا اختتام چاہتی ہو اب اس سارے قصے کا امرا، کہ سب ٹھیک ہو جائے؟ تم امرا پہلے خود کو ٹھیک کرو، فیصلہ کرو اور خود کو سناؤ۔ سائی ذرا دیر کے لیے رکا۔ لیکن اس سے پہلے میں تمہیں مشورہ دوں گا، فی الحال آلیان سے دور رہو۔ امرا نے گیلی ہو چکی دل کی دھڑکی سے آنکھیں اٹھا کر سائی کو دیکھا۔ ہر طرف سے اسے دور رہنے کا فیصلہ سنائے جا رہے تھے۔ اس کے فادر اسے پہلے ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ ہاں، میں جانتا ہوں، لیڈی مہر نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا سب۔ جب اتنے عرصے سے وہ انہیں آلیان سے دور رکھتی رہی تو تم نے انہیں یہ کامیابی کیوں حاصل کرنے دی؟ تمہیں لگا کہ وہ آلیان کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی، اسے اس کے باپ سے ملنے نہیں دے رہی۔ ہاں، اس نے سچ بولا۔ جب تم نے مجھے بتایا تو میں نے دعا کی کہ یہ حرکت تمہارے حق میں جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ امرا، ہم میں سے کون ہے جو تمہارے بارے میں برا سوچتا ہے؟ امرا، تمہیں کوئی بات تو ماننی چاہیے تھی۔ سائی کتنا ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے اسے مشورہ دیا تھا کہ دادا کے پاس چلی جائے اور انہیں سمجھائے، لیکن اسے خوف تھا کہ دادا اسے واپس ہی آنے نہیں دیں گے۔ پہلی بار مجھے دکھ ہوا امرا کہ میں ایک سخت دل انسان کا دوست ہوں۔ اس کے جدا ہونے کے خیال سے میرا دل سخت ہو گیا۔ اس نے اپنا جرم مان لیا۔ اس نے خود کو ویرا کے قریب کیوں ہو جانے دیا؟ یہ وہ دکھ تھا جو اس کے ساتھ اس کی ساری زندگی نہیں بھولنے والا، جو اس کی آخری سانس تک اسے بنجر کیے رکھنے والا تھا۔ تم نے اسے دور کیوں ہو جانے دیا؟ اس کی محبت میرے لیے اتنی جلدی ختم ہو گئی۔ اب تمہاری محبت اس کے لیے ایک دم سے اتنی جاگ اٹھی کہ تم یہ سب کر گزری، یا یہ سوچ کر تمہیں سکون ملتا رہا کہ وہ محبت تو تم ہی سے کرتا ہے نا، اور تمہیں یہ دکھ ہوا کہ وہ کسی اور کی طرف متوجہ کیوں ہوا؟ اسے تمہارے پیچھے ہی رہنا تھا، اور پھر جو چاہے تم اس کے ساتھ کرتی۔ ویرا نے اسے خود پرپوز کیا، اس نے اسے بڑھاوا نہیں دیا تھا، وہ اس کا دوست تھا۔ اگر محبت کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو امرا اور ویرا میں سے آلیان کے لیے بہتر کون ہے؟ میں چاہوں گا تم اس بارے میں سوچو۔ امرا نے سیاہ پتلیاں غیر مرئی نقطے سے ہٹا کر سائی کی طرف دیکھا اور دیکھتی ہی رہی۔ ویرا، اسے کچھ وقت لگا یہ نام بڑبڑانے میں۔ ہاں، اگر محبت کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو امرا میں کیا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کتنی ہی امرا ہوں گی دنیا میں، لیکن کتنے بہت سے آلیان نہیں ہوں گے۔ پال کے حملے کے بارے میں جب ہمارے ہال میٹ نے بتایا تو ہم سب پیٹ پر ہاتھ رکھ کے شاویز اور کال کے تھیٹر پر ہنس رہے تھے، اور اس کی ہنسی ایسے رک گئی جیسے دوبارہ کبھی نہیں ہنس سکے گا، اور ساری رات نہیں سو سکا امرا۔ جے پیٹرسن نے ان 3 لوگوں کی ڈیوٹی نہیں لگائی تھی، اس نے لگائی تھی۔ وہ، کال اور ویرا کتنی ہی راتیں تمہیں خاموشی سے بحفاظت تمہیں گھر تک چھوڑ کر آتے تھے۔ انہوں نے ظاہر کر کے تم پر احسان نہیں جتایا، تمہاری ہمت، بہادری، حکمت کو انہوں نے صرف تمہارا ہی رہنے دیا۔ تمہیں ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے۔
تمہیں ان کی ماضی کے بدنما داغوں کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے۔ وہ جہاں ہیں جیسے ہیں تمہیں قبول کرنا چاہیے۔ امرا، ہم نے ہارٹ راک میں چلنے والی ریکارڈنگ سنی اور کبھی یہ ظاہر نہیں کیا کہ ہم نے کچھ سنا ہے۔ اور تم نے اب تک کیا کیا؟ دعائیں، بس دعائیں۔ میں تمہیں شرمندہ نہیں کر رہا۔ اسے میرے آنے کے بارے میں مت بتانا ساحل۔ میں ضرور بتاؤں گا، لیکن تم ابھی گھر جاؤ۔ میرا لہجہ اور انداز برے ہو سکتے ہیں، لیکن میرا مقصد غلط نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں ساحل، لیکن میرے آنے کے بارے میں مجھ سے نہ بتانا۔ میرے دادا کبھی نہیں مانیں گے، اور اب تو علیان بھی نہیں مانے گا۔ میں اس کے لیے کوئی نہیں بھی نہیں رہی اب، اور اب وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اور وہ پہلے بھی غلط نہیں تھا۔ میں چاہتا ہوں تم پرسکون رہو۔ ہاں، میں بھی یہی چاہتی ہوں، لیکن چاہنے سے سب کہاں ہوتا ہے۔ تم گھر جاؤ، آرام کرو۔ ہاں، مجھے آرام کرنے کی ہی راہیں ڈھونڈنی پڑیں گی اب۔ وہ اندر آئی تو پولیس کی ایک گاڑی کھڑی تھی، اور اندر آفیسر لیڈی مہر کے پاس بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ علیان کا باپ آیا تھا ہمارا۔ سادھنا اس کے قریب آئی۔ دونوں میں بہت دیر بات چیت ہوتی رہی، پھر پولیس بلوانی پڑی۔ سادھنا اس کی شکل پر کچھ کھوج رہی تھی۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا امرا، اس نے گہرا سانس بھر کر کہا۔ امرا کے پچھتاوے پر یہ بات آخری سل کی طرح آ کر گری، اور امرا پوری کی پوری دفن ہو گئی۔ لیڈی مہر نے بہت سرد نظروں سے امرا کو دیکھا، اور جو تھوڑی بہت قوت امرا میں بچی تھی وہ بھی جاتی رہی۔ اس کا جی چاہا کہ دیوار پر ٹنگی بندوق اتار کر اس میں کارتوس بھر کر اپنی کھوپڑی اڑا دے، اور بس پھر سب ٹھیک۔ ایک لڑکی ہے امرا، کشمیر کی سبزہ زار سی، داستان کے گلاب سی، زمر جڑے تردان سی۔ وہ کمرے میں آ گئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی، پھر اٹھ گئی۔ وہ اتنی پتھر جگہ پر نہیں بیٹھ سکتی۔ پھر وہ کرسی پر بیٹھ گئی، اور اسی ایک تکلیف کو محسوس کرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے واش روم میں بہت دیر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس کے گال کی سرخی پھر بھی کم نہ ہوئی۔ وہ کمرے میں جگہ بدل بدل کر بیٹھنے لگی، اور آخری وقت میں وہ کرسی پیچھے نیچے کونے میں خود کو محفوظ سمجھنے لگی۔ اس کی کیفیات میں کوئی سودائی حلول کر گیا، اور اس کے ہوش مندی کو کوئی وحشی لے اڑا۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا۔ اسے بہت دیر تک اپنے زندہ رہ جانے کے خیال سے خوف آیا۔ ایک لڑکی ہے امرا، نافرمان کی بد دعا سی، ساحر کے جلال سی، اور موت کے الہام سی۔ اس کی زندگی کہیں بہت لمبی نہ ہو جائے، اس پر خیال کوڑے برسانے لگا۔ تم کتنی ظالم ہو امرا۔ ہاں، میں بہت ظالم ہوں۔ مجھے اب معلوم ہوا کہ میں بہت بری ہوں۔ میں نے اب ٹھیک ٹھیک خود کو پہچان لیا۔ زمین کا وہ کونا، مشرق، اس کی مٹی کی زرخیزی میں ہی بنجر پن کی گانٹھیں گندھی ہیں۔ مشرق کا یہ کونا امرا، اس کی زرخیز جڑوں میں گندھی گانٹھیں کھلنے لگی، اور اس پر اس کا بس نہیں چلا، اور اس نے چلنے پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کئی گھنٹے ایسے ہی گزر گئے۔ رات نے اپنا سفر نہ تمام کرنے کی قسم اٹھائی، اور قسم نہ ٹوٹنے کا عہد باندھ لیا۔ ساری نزاکتیں اس کے اندر دم توڑنے لگی، اور سارے ارمان خود کو دفنانے لگے۔ وہ روتی رہی، اور پریم روگی جڑیں اس میں پھوٹنے لگی۔ میز پر رکھا اس کا فون کب سے بج رہا تھا، رات کے 3 بجے تک۔ فون بہت دیر تک وقفے وقفے سے بجتا رہا۔ امرا، تمہارے دادا کا فون ہے، تم فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ وہ بہت پریشان ہو رہے ہیں۔ بہت دیر تک اس کا دروازہ بجانے کے بعد سادھنا تیز آواز میں چلانے لگی۔ وہ کہہ رہے ہیں انہیں تم سے ابھی بات کرنی ہے۔ وہ بہت گھبرائے ہوئے، شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ امرا، کہاں؟ امرا، دروازہ کھولو۔ اپنا منہ صاف کر کے امرا نے دروازہ کھول کر یہ کہنا چاہا کہ ان سے کہہ دے وہ سو رہی ہے اور کل دن میں بات کرے گی، لیکن سادھنا کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا، اور دادا سامنے ہی تھے۔ دادا نے اسے دیکھا، اور جیسے کسی خدشے کی تصدیق ہو گئی۔ وہ اس سے ناراض تھے، اور کتنے ہی دنوں سے اس سے بات نہیں کر رہے تھے۔ امرا، وہ اس کا نام لے کے آگے بولنا ہی بھول گئے۔ سادھنا لیپ ٹاپ کو میز پر رکھ کے بہت دکھ سے امرا کو دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ دادا کو نظر آ گیا، پھر بھی پوچھا۔ بالکل، اس نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ تمہارا چہرہ ٹھیک تو ہے سب، کہہ کر وہ مسکرائی۔ دادا پر جیسے بجلی گری۔ نہیں، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، دادا نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے اور تمہارا چہرہ
ٹھیک تو ہے سب، کہہ کر وہ مسکرائی۔ دادا پر جیسے بجلی گری۔ نہیں، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ دادا نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ کیوں؟ اب آپ کو ٹھیک کیوں نہیں لگ رہا؟ ابھی تو سب ٹھیک ہوا ہے، میں نے آپ کے لیے سب ٹھیک کر دیا، اب آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ اس کی حالت کے مقابلے میں انہیں یہ سوال بودا لگا۔ نہیں، ناراض تو آپ مجھ سے ہو سکتے ہیں، میں نہیں، یہ حق مجھے کہاں دیا گیا ہے؟ تم طنز کر رہی ہو مجھ پر؟ یہ گستاخی میں کیسے کر سکتی ہوں؟ تمہیں کیا ہوا ہے امرا؟ مجھے بتاؤ۔ میں سوتے سے اٹھ بیٹھا، میرا دل بند ہو جانے کو ہے۔ آپ کو معلوم ہے دل بند ہونا کسے کہتے ہیں؟ آنسو آنکھ سے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ امرا، دادا کانپ سے گئے۔ مجھے معلوم کرنا ہے دادا، دل بند ہونا کسے کہتے ہیں؟ آپ کو بتانا ہی پڑے گا مجھے۔ جب جان سے پیارا کوئی تکلیف میں ہو میری بچی، دادا کو بولنا پڑا۔ اور جان سے پیارا کون ہوتا ہے؟ تم ہو مجھے جان سے پیاری، تم۔ ان کی اپنی آواز کانپ کر رہ گئی۔ دادا، دل تب بند نہیں ہوتا جب جان سے پیارا تکلیف میں ہوتا ہے۔ یہ دل تب بند ہوتا ہے جب کوئی جان سے پیارا جان چھڑا لیتا ہے، جب وہ خود سے دور کر دیتا ہے، جب وہ منہ پر تھپڑ مار دیتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے جاؤ آج سے تم میرے لیے مر گئی۔ اس کے کئی گھنٹوں تک رو چکی آنکھوں نے پھر سے خود کو آنسوؤں کے حوالے کر دیا۔ امرا، دادا اتنا ہی بول پائے۔ اور جاننا چاہیں گے کہ کیا ہوتا ہے جب وہ یہ کہہ دیتا ہے تو مر جانے کو دل چاہتا ہے حلق میں ڈال کر سانسیں کھینچ لیں اور زندگی سے جڑا ان کا تعلق کاٹ ڈالے، جسم چیر کر دل باہر نکال پھینکے اور رگوں کو چھید کر ان میں دوڑتا خون بہا ڈالے۔ امرا، کیا کرنے جا رہی ہو تم؟ دادا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی اور اپنے بیڈ پر بیٹھے رہنا ان سے مشکل ہو گیا۔ سنیں دادا، سب سنیں آپ، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ لیپ ٹاپ میز پر رکھا اور وہ سامنے نیچے آلتی پالتی جما کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی ناک رگڑی اور ایک گہرا سانس لیا۔ انسانوں کے ہجوم میں مجھے ایک انسان ملا۔ ایک انسان دادا، جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھوں میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی ہو اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی۔ وہ ساتھ ہو تو شان ہو ورنہ سب گمان ہو۔ ایسا انسان جو بولتا ہے تو زخموں پر مرہم کرتا ہے اور نہ بولے تو زخم ہرے نہیں کرتا، جو احساسات پر کنبے نہیں ڈالتا بلکہ ان پر پھوار بن کر برستا ہے، وہ انسان دادا۔ مجھے اپنی قسمت پر شک رہا تھا اور یہ شک اس انسان سے ملنے پر رشک ہو گیا۔ کبھی ملے ہیں آپ ایسے انسان سے؟ اس نے کبھی میرے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، اور سوال کیا بھی تو اتنا کہ مجھ سے شادی کرو گی؟ امرا، چپ ہو جاؤ، میں نے کہا نا۔ اس کی کیفیت میں کوئی سودائی حلول کر چکا تھا۔ اس سودائی سے دادا کو خوف آ رہا تھا۔ کیوں چپ ہو جاؤں اب میں؟ وہ رو کر بولی۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے تمہارے انداز پر۔ آپ کو صرف مجھے دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے؟ صرف دیکھ کر؟ خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ امرا نہیں ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ ڈرے مت، میں مرنے نہیں جا رہی، اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس نے جب کہا تم میرے لیے مر چکی ہو، یہ کام تبھی ہو گیا۔ امرا، میری بات سنو خدا کے لیے۔ آپ چپ کر کے مجھے سنیں، خدا کے لیے آپ کو یہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سے سب کہا نہیں گیا۔ وہ اعلان سنیں جو مجھے بلندی پر چڑھ کر کرنا تھا، کل عالم کو اکٹھا کر کے۔ اب صرف یہ آپ کے سامنے کرتی ہوں۔ خوش ہونٹوں کو اس نے زبان سے گیلا کیا، جیسے اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ اس حالت میں اس کا نام لے۔ مجھے انسانوں سے دلچسپی نہیں تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا انسانوں میں کوئی یان بھی ہے۔ دادا نے اپنے لب بھینچ لیے۔ ہم مشرق کے لوگ بہت عجیب ہوتے ہیں، بیٹیوں کی رخصتی کے خیال سے ہی کئی گھنٹوں روتے رہتے ہیں اور ان کے دل کے ارمانوں پر ایک آنسو نہیں بہاتے۔ ہمیں یہ مان رہتا ہے کہ ہماری اولاد ہمارا سر نیچا نہیں کرتی، اور ہم یہ غرور حاصل نہیں کر پاتے کہ ہم نے اپنی اولاد کی خوشیوں کو نیچا ہونے نہیں دیا۔ دادا، ہمارے سروں پر خاندان کی عزت کی پگڑیاں سجائی جاتی ہیں اور ہمارے دل کے تخت سونے رہ جاتے ہیں، اور کوئی ان پر آہ بھی نہیں پڑتا۔ مشرقی عورت ارتقا کے ذریعہ کیوں ہے؟ خود ارتقا کیوں نہیں؟ یہ سوال میں نے خود سے کئی بار پوچھا اور خود کو یہ بھی بتایا کہ مشرق ایک گنجال خطہ ہے، فلسفیوں کے ان فلسفوں سے بھرا ہوا جن کے پیندے میں تعصب ہوتا ہے اور کنارے پر منافقت۔ آپ بھی وہی مشرقی فلسفی ہیں۔ میں نے آپ سے اس کی بات کی اور آپ نے مجھے چپ ہو جانے کے لیے کہا۔ یہ چپ کا تالا، اس کی چابی کہاں گم رہتی ہے؟
کبھی تو اس تالے کو کھلنے کی اجازت دیں۔ ہمارے یہاں کی حکم کی پٹاریوں کے غلام جن بنیوں پر ناچتے ہیں ان بنیوں کو بھی تو توڑا جائے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کے خطے کے کس حکیم کے پاس جاؤں کہ وہ میرے درد کو ٹھیک کر دے، لیکن زخم پر مرہم رکھے، پر میرے تو جسم پر کوئی چوٹ ہی نہیں۔ مجھے کسی بزرگ سے دم کروانا چاہیے کہ اب آنکھیں بند کرنے پر مجھے نیند آ جایا کرے اور منہ کھولنے پر سانس۔ ایک بات آپ ہی مجھے سکھا کر بھول گئے۔ جب میں نے اپنی ایک کالج کی دوست چھوڑ دی، آپ نے کہا تھا کہ قیمتی انسان روٹھ جائے تو تمہیں اپنے نقصان پر پشیمانی سے رونا چاہیے۔ چیزوں سے لاپرواہی برتو اور انہیں گم کر دو، قیمتی انسانوں کی پرواہ کرو اور انہیں گم نہ ہونے دو۔ اتنا کہتے وہ بیٹھے بیٹھے امرا سے بھجن بڈھی ہو گئی، جوانی قصہ پارنیاں ہو گئی۔ دادا، قیمتی انسان سے آپ کا مطلب حسب نسب والی قیمتی انسان ہوگا اور باقی سب بیکار ہے نا؟ میں نے آپ سے کہا تھا میری زندگی ختم ہو رہی ہے، مجھے آگے زندگی نظر نہیں آ رہی۔ اور کس طرح کہتی دادا کہ آپ سمجھ جاتے؟ ایک انسان آپ کے سامنے ختم ہونے کی نشانیاں بیان کر رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کی سماعت پر گرا گزر رہا ہے۔ میں یہاں آ رہی تھی تو آپ نے کہا تھا ہمت سے کام لینا، ہر مشکل کا مردانہ وار مقابلہ کرنا، اور اس جدائی کا، اس کا مقابلہ میں نے سکندرانہ وار بھی کیا تو بھی شکست میرا ہی مقدر ہوگی۔ میں ختم ہونا شروع ہو گئی ہوں اور اس عمل کی تکمیل میں بہت وقت نہیں لگے گا۔ آپ دادا، اس نے آہ بھری، آپ چاہتے ہیں میں آپ کے سامنے ڈٹ جاؤں یا آپ چاہتے ہیں میں دو میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لوں؟ تو دادا، میں نے آپ کا انتخاب کر لیا۔ میں ڈٹ سکتی تھی، اکیلے ہی فیصلہ کر کے آگے بڑھ سکتی تھی، لیکن میں نے آپ کے مان سمان کو گرنے نہیں دیا۔ میں نے اپنے ساتھ برا کر لیا لیکن آپ کے ساتھ برا ہونے نہیں دیا۔ آپ ایک اچھے انسان ہیں، میں بھی، وہ بھی، ہم تین اچھے انسان ایک دوسرے کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے۔ اس کی بھیگی آواز خشک تر ہوتی گئی۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اپنا دل نکال کر میں آپ کو دے دوں یا اسے کہیں باہر پھینک دوں، کیونکہ اب یہ مجھے زندہ رہنے کے بجائے مار ڈالے گا۔ امرا، تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ ڈرے نہیں دادا، میں خودکشی نہیں کروں گی، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب مجھے طبعی موت مرنے میں ویسے بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ میری حالت پر رحم کرو امرا، دادا نے ہاتھ جوڑ دیے۔ آپ نے میری حالت پر رحم کیا؟ بالکل ٹھیک نہیں کیا آپ نے میرے ساتھ۔ کتنی معمولی وجہ تھی جس پر میں پہلے خودکشی کر چکی تھی، اور اب میرے ہاتھ میں وہ معمولی وجہ بھی نہیں رہی جو مجھے زندہ رکھ سکے۔ سادھنا امرا کے کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی جو لاک کر چکی تھی۔ سادھنا کے ہاتھ میں فون تھا اور فون پر دادا تھے جو سادھنا کی منت کر رہے تھے کہ وہ اندر اس کے پاس جائے، اور اس کے پاس جو آلتی پالتی مارے کسی پرچھائی کی طرح اپنے آپ بولتی جا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور جانا کہ اندھیرے کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ جس سفر کی چاہ نہیں تھی اس سفر کو اب شوق سے ساتھ گھسیٹ رہا تھا۔ اس کا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اس کا فیصلہ کرنے والا وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی، وہ اپنے زندہ مردہ کی تصدیق کر رہا تھا۔ اپنے زندہ ہونے کا صدمہ بہت صدمے سے جھیلا تھا۔ وہ اس احساس سے گزرا جو زندہ لوگوں کا شیوا نہیں تھا۔ اس رات لیڈی مہر اسے اپنے ساتھ شارلٹ کے گھر لے آئی تھی۔ اسے سکون آور ادویات اور نیند کی گولیاں دی گئی تھی، پھر بھی وہ ایک اچھی نیند حاصل کرنے میں ناکام رہا تھا۔ وہ غنودگی میں بڑبڑا رہا تھا اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا۔ لیڈی مہر نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا اور وہ مسلسل اس پر پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ اس کا نروس بریک ڈاؤن نہ ہو جائے۔ اس کی آنکھوں کے گرد ویسے ہی گہرے گڈھے پڑ گئے تھے جو مارگریٹ کو وہ اس ہسپتال سے جانتی تھی جہاں وہ اپنے چیک اپ کے لیے جایا کرتی تھی۔ مارگریٹ اکثر ان سے آلیان کا ذکر کرتی۔ اس کے مرنے کی خبر معلوم ہونے کے بعد انہیں نے بہت مشکل سے آلیان کو ڈھونڈا تھا۔ انہیں مارگریٹ جیسی معصوم دل لڑکی کی موت پر اتنا دکھ تھا کہ وہ کئی راتیں روتی رہی تھی۔ آلیان کو پہلی بار دیکھنا کسی صدمے جیسا تھا۔ اتنے سے بچے کی صورت میں مارگریٹ کے آخری ایام رچے بسے تھے۔ اس کے مجسمے وجود مارگریٹ کے رنگ اتنے گہرے تھے کہ انہیں خوف محسوس ہوا کہ یہ بچہ نارمل زندگی نہیں گزار سکے گا۔ وہ دنیا میں رہ کر دنیا سے الگ ہونے میں وقت نہیں لگے گا۔
اور اسی خوف کے سہارے انہوں نے پھونک پھونک کر قدم رکھے، اسے ریزہ ریزہ جوڑا تھا اور اسے دعا اور محبت سے تعمیر کیا تھا، اس میں انسان لقب کن کیا تھا، اور ان کے شاہکار کو ولید ایک دھکے سے پاش پاش کر گیا تھا۔ انہیں اس سب کا ڈر تھا، اس لیے ولید کو اس سے دور رکھ رہی تھی۔ جن بچوں کے والدین کے ساتھ سانحات گزرے ہوں، وہ بچے اس سانحہ کی پرچھائی بن جاتے ہیں۔ وہ نارمل ہو کر اب نارمل ہونے میں وقت نہیں لیتے، انہیں سوئی بھی چبھے تو وہ اپنے پرانے دردوں پر رونے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے بچے جنہوں نے معمول سے ہٹ کر بچپن گزارا ہو، وہ کرب کی ساری سرحدوں کو چھو کر آئے لگتے ہیں۔ وہ رونے کے لیے کسی جلد باز کی طرح تیار رہتے ہیں اور خوش ہونے پر وہ خود کو خود ہی حیرت دیکھتے ہیں۔ بمشکل 2 گھنٹے کی نیند لے کر اٹھ بیٹھا اور گھنٹوں ہی پانی سے کھیلتا رہا۔ پانی کی بوندیں کو دیکھ کر اس نے سوچا وہ بھی پانی ہوتا، بہہ جاتا، نشان چھوڑ جاتا اور مٹ جاتا۔ واش روم میں وہ ایک چیز پر نظر رکھتا، سوچتا اور اگلی کی طرف ٹھہر جاتا۔ خود کو بے وقت کرنے میں اس نے وقت نہ لیا اور وضاحت سے جان لیا کہ بدقسمتی زندہ ہونا ہے اور خوش قسمتی بے جان ہونا۔ اس نے گرم پانی کا استعمال نہیں کیا اور ٹھنڈے پانی کے استعمال نے بھی اسے ٹھنڈا نہیں کیا۔ اس کی شکست دریغ کے ذریعہ سال خوردہ ہو چکے تھے، لمحوں کی سطح پر تیرتے اسے ترس کھائے دیکھ رہے تھے۔ وہ ابھی یہ طے نہیں کر سکا تھا کہ اسے سب سے زیادہ ماتم کس کا منانا تھا، اپنی ماں کا، ماں کے شوہر کا، یا ان دونوں کی اولاد یعنی اپنا۔ اور سب سے زیادہ نوح کنا اسے کس احساس پر ہونا چاہیے، اپنی محبت پر، مارگریٹ کی محبت پر، یا تھو سے بھی کمتر اپنی حیثیت پر۔ جارڈن اور شارلٹ کسی فلمی پارٹی میں جا رہے ہیں، تمہیں لے جانا چاہتے ہیں۔ آخر کار جب وہ واش روم سے باہر آ چکا تو صبر سے اس کا انتظار کرتی ماما مہر نے انداز میں شوق بسا کر اسے لالچ سا دیا، میں کیا کروں گا جا کر۔ تولیے سے وہ اپنے گیلے بال رگڑ رہا تھا اور اپنی آنکھوں کی سرخی چھپا رہا تھا۔ آنکھیں اندر کو دھنسنے کا سفر میں مبتلا ہو گئی تھی اور ان پر 3 کمانیں زخمی گھڑ سوار کی طرح بس زمین پر آ گرنے کو تھی، اور اس کی خوبصورتی وہ باز گشت لگنے لگی جو صحراؤں میں پیاسے جانور ریت ہونے سے پہلے سنتے ہیں۔ فلمی ستاروں کو دیکھنا، اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو فوراً چلی جاتی۔ انہوں نے آواز میں اتنا جوش بھر لیا کہ بس وہ چلا ہی جائے۔ خدا نہ کرے کہ آپ میری جگہ ہوتی۔ قد آدم کھڑکی کے پاس بیٹھ کر وہ شارلٹ کے گھر کے وسیع باغ کو دیکھنے لگا۔ شارلٹ پودوں کی کاٹ چھانٹ میں مصروف تھی۔ میں آلیان ہوتی تو دنیا کی سب سے خوش قسمت انسان ہوتی۔ وہ بھی کھڑکی کے پاس اس کے سامنے ذرا فاصلے پر بیٹھ گئی۔ شارلٹ نے کٹر سے ایک غیر ضروری شاخ کو کاٹا۔ اسے لگا اس کٹر سے غیر ضروری شاخ وہ ہے۔ آپ مجھ سے اتنا پیار کیوں کرتی ہیں؟ وہ باپ کا ٹسا تھا، اب اسے ہر محبت پر شک تھا۔ میں تم سے اس سے بھی زیادہ پیار کیوں نہ کروں؟ مہر کی محبت پر تمہیں شک نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے محبت کو ہمیشہ باوضو رکھا ہے۔ میں ایک مکمل انسان نہیں ہوں، لیکن اپنی محبت کو میں نے نامکمل نہیں رہنے دیا۔ مجھ میں ایسا کیا ہے ماما جو آپ مجھ سے؟ اس کی آنکھیں نم ہو کر اور اندر کو دھنسنے لگی۔ جس نے خود پر محبت کو فرض کر لیا تھا اور اب محبت پر سوال اٹھا رہا تھا، وہ محبت پر اپنے ایمان سے جاتا رہا تھا۔ تم میں ایسا کیا نہیں ہے جو تمہیں سینے سے لگا کر نہ رکھا جائے؟ تم ایک شخص کے پیمانے سے دوسروں کے پیمانے ناپ نہیں سکتے۔ شارلٹ غیر ضروری شاخیں کاٹتی ہی جا رہی تھی۔ اس نے خود کو قریب الوقت کٹ جانے والی شاخ پایا اور وہ اپنے ہی اندر سہم گیا۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ مجھے ڈھونڈ رہے؟ کیونکہ میں یہ جانتی تھی کہ وہ تمہیں کیوں ڈھونڈ رہے۔ اس کے پاس وہ وجہ نہ ہوتی تو میں فوراً تمہیں اس کے پاس لے آتی۔ آلیان، میں نے بہت محنت سے اپنے سب بچوں کو ان کے دکھوں سے نکالا ہے، اور تمہیں خاص طور پر۔ تم بہت حساس رہے ہو۔ میری گود میں سوتے تم ان باتوں کو دہرایا کرتے تھے جو مارگریٹ کیا کرتی تھی۔ میں نے اینٹ اینٹ تمہیں جوڑا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ آ کر تمہیں مسمار کر جائے، اور میں یہ نہیں چاہتی کہ یہ کام اب تم اپنے ساتھ کرو۔ اگر میری محبت کی کچھ قدر کرتے ہو تو پھر سے میرے آلیان بن جاؤ۔ آپ جانتی تھی سب۔ شارلٹ کے کٹر میں تیزی آ گئی۔ شاید وہ سارا باغ کاٹ ڈالے گی، کوئی پھول باقی نہ رہے، سارے باغ کی بہار اجاڑ جائے۔
ہاں 2 سال پہلے اس کا ایک آدمی آیا تھا. اس وقت اسے صرف شک تھا کہ تم میرے پاس ہو. خوش قسمتی سے ایک خاتون کو اسی سینٹر سے بچہ گود لے گئی تھی. اس بچے کی ماں کا نام مارگریٹ تھا. وہ عورت برطانیہ چھوڑ کر دوسرے ملک چلی گئی تھی. یہ لوگ اسے ڈھونڈتے رہے تھے. کڈ سینٹر نے کسی بھی طرح کی غیر ضروری معاملات کسی کو بھی نہیں دی تھی، لیکن یہ تھوڑا بہت معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. انہوں نے وہ سارے والدین کھنگال لیے جنہوں نے بچے گود لیے تھے. آخر میں ان کا شک پھر مجھ پر ٹھہر گیا. ڈینس کو میں نے ناروے بھیج کر سب معلوم کر لیا تھا، اور اس نے مجھے بتایا کہ ولید کو آلیان کیوں چاہیے. اس کی کم ظرفی پر مجھے دکھ ہوا، اور میں جانتی تھی تمہیں حقیقت معلوم ہوگی تو تم بھی اچھا محسوس نہیں کرو گے. مجھے تمہاری تعلیم کی فکر تھی، لیکن ایک وقت میں یہ بھی چاہتی تھی کہ تم خود اس سے ملو ایک بار سب جان کر. اس طرح تمہیں تکلیف نہ ہوتی. اگر ڈینس، مارک اور باقی سب دوسرے ملکوں میں نہ ہوتے تو وہ تم تک جلدی پہنچ جاتے. انہیں یہی شک رہا کہ تم دنیا میں کہیں اور موجود ہو. آلیان کی آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھی. اس کے سامنے ہارڈ راک کا وہ ہال گھوم رہا تھا جس کی زمین پر ولید کھڑا تھا. اس کی انگلی اس کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور تمسخرانہ کہکہے لگانے کے لیے اس کا ذہن بےتاب لگتا تھا. تم اسے معاف کر دو آلیان، تم بیٹے ہو نا میرے. میں اس کے پاس جاؤں گا اور تمام شیئرز اپنے نام لگوا لوں گا. تم مجھے دکھ دے رہے ہو، تم میرے آلیان کو گم کر رہے ہو. میری ماں کی زندگی کے نقصان کے ہر جانے میں اس کا کچھ تو نقصان ہونا چاہیے نا ماما. یہ کہتے اس کا انداز سخت ہو گیا. نقصان اس کا نہیں تمہارا ہوگا. اپنی زندگی کی قیمتی وقت کو تمہیں اس شخص کے لیے برباد نہیں کرنا چاہیے. میں جان گئی ہوں کہ تم اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو. تم ان شیئرز کو کوڑیوں کے مول بیچ دو گے. لیکن نہیں، میں چیریٹی کر دوں گا. تمہیں خود کو تھکانے کی ضرورت نہیں. تمہیں بدلہ لینے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. انصاف کا ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہی رہنے دو. تم بس آگے بڑھو. میں تو بہت پیچھے چلا گیا ہوں. شارلٹ کچھ دیر سستا کیوں نہیں لیتی، کہہ کر اس نے شارلٹ کے بارے میں سوچا جس کا کٹر والا ہاتھ تیزی سے چل رہا تھا. ہاتھ سے بہار ختم ہونے کو ہے. ستم ظرفی قسمت پر راج کرنے کو ہے. مقاصد زندگی پر نظر ثانی کی جائے اور متاع جان کی تعریف بدلی جائے. تو آؤ پھر بھاگ کر واپس اپنی جگہ پر. کیا میرے ہوتے تمہیں کہیں لاپتہ بھٹکنے کی ضرورت ہے؟ میں جانتی ہوں کہ تم اس وقت کیا سوچ رہے ہو، لیکن آلیان، انسان کے پاس 2 آنکھیں ہوتی ہیں جو وہ دیکھتی ہیں جو اس کے سامنے ہوتا ہے. قدرت کی ہر ساتھ آنکھ ہے، ہر ساتھ انصاف ہے، ہر ساتھ حساب. تم مارگریٹ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہو. اس سے بڑھ کر اس کے لیے کیا انعام ہوگا؟ تم ولید کا نام بھی نہیں لینا پسند کرتے. اس سے بڑھ کر اس کے لیے کیا سزا ہوگی؟ آلیان، ہم چاہتے ہیں کہ جو برا کرے، جو برا ہو اس کے ساتھ تجھ سے بھی زیادہ برا ہو. بس اسی ایک خواہش سے ہم بھی اس برے انسان جیسے بن جاتے ہیں. تم اسے فراموش کر دو اور یہی سزا کافی ہے اس کے لیے. اگر تم بدلے کے پلڑے میں جا بیٹھے تو میری محبت کا پلڑا کبھی نہیں جھکے گا. تم سوچ لو، تمہیں ولید اور مہر کے پلڑے میں سے کس کے پلڑے کو وزنی کرنا ہے؟ آنسو بڑی روانی سے لیڈی مہر کے آنکھوں سے نکلے. ان کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی ان کی عمر بھر کی کمائی لے جا کر کنویں میں پھینکنے والا تھا. آلیان ان کے قریب زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر آنکھوں سے لگا لیے. مجھے خوشی ہے کہ تم نے میری پرورش کی لاج رکھی اور تم وہاں سے آ گئے. تم میرے بیٹے ہو. تم نے یہ ثابت کر دیا. تمہیں اللہ کے انصاف پر ایمان رکھنا چاہیے. اس کی نظریں پھر سے شارلٹ پر جا ٹھہری. اسے فراموش کر دینے کی سزا دوں؟ اس نے خود سے پوچھا. اسے معاف نہیں کر سکتے تو اس کے خیال کو ترک کر دو. دنیا میں اس انسان سے بڑھ کر کوئی بد نصیب نہیں ہوتا جس کے وجود کو لا وجود مان لیا جائے، اس کے ہونے کو نہ ہونا کر دیا جائے. شارلٹ نے ایک طائرانہ نظر باغ پر ڈالی. اس نے بہت دل لگا کر کاٹ چھاٹ کی تھی. امرہ کو بھی معاف کر دو. ان کی آواز نرم ہو گئی. کر دیا معاف، اور ترک بھی کر دیا، اس نے ٹھنڈے انداز میں کہا اور پھول کو دیکھا جو شارلٹ کے کٹر سے حادثاتی طور پر کٹ کر نیچے گر گیا تھا. شارلٹ کے چہرے پر افسردگی چھا گئی جیسے اس نے کسی زندہ انسان کا قتل کر ڈالا. میں نگار عالم میں سنگ آستہ، میں لوہے نگینہ ساز، میں لوہے شعلہ بیاں. عفونت میری رہ گزر گاہیں، میں جمال، میں کمال، میں ابہام. میں گپت ہوں، میں قسمت ہوں.
वीरा एलेक्सी और पापा के साथ स्केटिंग कर रही थी। एक राउंड में उसने उन दोनों को हरा दिया था। अब वो दूसरे राउंड की तरफ बढ़ रही थी और काफ़ी आगे निकल आई थी। उसके जीन्स में रखा फ़ोन फुल वाइब्रेशन के साथ बजने लगा। सिवाय एक कॉल के उसने सब कॉल्स को साइलेंट पर रखा था और वो एक कॉल आलियान की थी। अपनी रफ्तार आहिस्ता करके उसने फ़ोन निकाल कर सुना। कहाँ थे फ्रेश? मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? जवाब में खामोशी मिली। फिर ये सवाल, क्या बर्निंग मैन नाइट पर पूछा गया अपना सवाल तुम्हें याद है वीरा? हाँ। अपनी रफ्तार को उसने बिल्कुल रोक लिया और सड़क के किनारे लगे लैम्प पोस्ट के साथ टिक कर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर जा बजा खून की लहरें दौड़ गईं और उसने अपने दिल की धड़कन किसी सांस की धुन की तरह सुनी जिसे सुनते ही एड़ियाँ बल खाने लगती है। मुझे तुम जैसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके बहुत खुशी होगी वीरा। एलेक्सी जोश से नारे लगाता वीरा के पास से गुजरा। वीरा, तुम्हारा ये प्रैंक नहीं चलेगा, वो चिल्लाता दूर होता गया। वो मुस्कुराने लगी। और मैं मैनचेस्टर में तुम्हारी वापसी का इंतज़ार करूँगा, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। वीरा और ज़्यादा मुस्कुराने लगी। तुम हार जाओगी वीरा, उसके पापा भी चिल्लाते हुए करीब से गुजरे, आगे निकल गए। वीरा ने मोबाइल जेब में रखा और अपने जूते तले लगे पहियों को उसने ज़ोर से सड़क पर रगड़ा, जैसे वो किसी जहाज़ के पहिए हो और उड़ान भरने से पहले रफ्तार पकड़ रही हो। पहले उसने पापा को पीछे छोड़ा और फिर वो एलेक्सी के पीछे लग गई। दूसरी तरफ अमरहा अपनी क्लास लेकर निकल रही थी तो काल उसके पास आया। 2 दिनों से बुखार रहा था, वह आज ही यूँ नहीं आई थी। कैसी तबीयत है तुम्हारी अमरहा? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। वो अल्फाज ज़ाय ना करती तो उसकी शक्ल बता रही थी कि वो कितनी ठीक है। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे मालूम था तुम आओगे हिसाब लेने। नहीं, इस बार तुमने गलत समझा। मैं हिसाब लेने नहीं, बात करने आया हूँ। दोनों डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पर बैठ के। मैं घर गया था तुमसे मिलने, तुम काफ़ी बीमार थी, मैं वापस आ गया। मुझे साधना ने बताया और मुझे खौफ आया तुमसे, और मैं तुम्हारे बीमार हो जाने से डर गया कि मैं जल्दी ना मर जाऊं। तुम्हें मरने की बात नहीं करनी चाहिए अमरहा। ज़िंदगी की रोशनी को ऐसे बातों से मद्धम ना करो। अमरहा ने अपनी दोनों हथेलियां मसली। काल गर्दन उसकी तरफ मोड़े उसे ही देख रहा था और उसे लग रहा था कि वो दूसरे आलियान को ही देख रहा है। उसकी खामोशी भी उसकी खामोशी जैसी थी। आलियान अमेरिका में है। उसने यहाँ से बात शुरू करना मुनासिब समझा। मैं जानती हूँ। अमरहा की एक दूसरे में पेवस्त हथेलियाँ लरजने लगी। तुम एक अच्छी लड़की हो अमरहा, वो नरमी से बोला। अब उस पर मुझे यकीन नहीं रहा। वो तल्खी से बोली, मैं दावा करता हूँ कि तुम आलियान को समझी ही नहीं। तुम्हें कुछ वक्त लगेगा और कुछ अकल इस्तेमाल करके समझना चाहिए था। अमरहा, जब उसने तुम्हें प्रपोज़ किया था तो मेरे लिए ये आम सी बात थी। आलियान ने मेरे कितने ही ब्रेकअप करवाए। वो सिर्फ इतना ही करता कि मेरी फ्रेंड्स के साथ अच्छी तरह बात कर लेता और उनके साथ कुछ वक्त गुजार लेता, और उनके लिए यही काफ़ी होता। यह मेरे लिए आम सी बात थी। मुझे मालूम होता कि वो तुमसे ब्रेकअप के बाद इस तरह इस हालत में आ जाएगा तो मैं कभी ऐसा ना करता। मेरे लिए वो एक मजाक था और अब अंदाज़ा हो रहा है कि वो काफ़ी बेहुदा मजाक था। मुझे बाद में एहसास हुआ कि उसे इस कदर बुरा लगा कि उसकी मदर पर सवाल उठे। मैं अपनी मामा से नहीं मिला, लेकिन कोई मेरे वालिदैन पर सवाल उठाता तो मैं उसे सबक सिखा देता। लेकिन आलियान ने कुछ नहीं किया। उसने मेरे पूछने पर कहा कि अगर इंसान दरगुजर ना कर सके तो उसे सब्र करना चाहिए। उसने दरगुजर भी किया और वो खामोश भी रहा। उसकी डायरी, जो मैं उसे बगैर बताए बहुत आराम से पढ़ लेता हूँ, उसमें मैंने एक जगह लिखा देखा था, मेरा ये अफसोस जाता ही नहीं कि मुझसे किसी खिलौने की तरह खेला गया। मेरा ये दुख कम होने में नहीं आ रहा कि जो मुझे सबसे सच्चा लगा था वो मेरे ही मुंह पर मुझसे झूठ बोल गया। और उसने एक जगह लिखा कि जो लड़की मेरे लिए पहली थी उसके लिए मैं आखिरी भी नहीं था। और उसमें लिखा था कि बहुत दुख होता है उस वक्त जिसके लिए हम सारी दुनिया को पीछे छोड़ दें और वो खुद दुनिया में आगे निकलकर हमें पीछा अकेला छोड़ दे। कहकर काल खामोश हुआ और फिर बोला, फिर भी मुझे यकीन था कि तुम आलियान को मना लोगी, फासला कम कर लोगी, और साथ ही मुझे यह खौफ भी था कि तुम ये सब नहीं कर सकोगी क्योंकि तुम बंद लड़की हो। तुमने कभी अपनी सलाहियतें आजमाई नहीं। और अमरहा, मैं सोचता हूँ कि तुमने बहुत कुछ कर सकती हो। मैंने सब कुछ ख़राब कैसे कर दिया।
اور میں تو یہ بھی اب تک نہیں سمجھ سکا کہ تم کیا چاہتی ہو۔ تم نے عالیان کو انکار کر دیا اور عالیان کے آس پاس بھی رہی۔ سیف روم کی دیواروں پر تم نے پیغامات سے بھر دیا۔ یہ سب کیا تھا مرحا؟ پاگل پن۔ وہ رو دینے کو ہو گئی۔ ویرا نے اسے پرپوز کیا تو وہ ایسے خوش نہیں تھا جس سے تمہیں کرنے سے پہلے تھا۔ امرا، ہماری زندگی میں شامل ہونے والے شخص میں اتنی ہمت تو ہونی چاہیے کہ وہ جا کر ہمیں جیت لائے، اور وہ تمہیں جیت لاتا اگر تم نے سوال اس کی جان کے پیارے پر نہ اٹھائے ہوتے۔ عالیان کے فادر اسے ڈھونڈ رہے تھے، اور یہ بھی ٹھیک رہتا اگر تم انہیں بتا دیتی، لیکن جس وجہ کے لیے تم نے عالیان کا بتایا وہ وجہ ٹھیک نہیں تھی کہ تمہیں اس کے فادر کی موجودگی کی ضرورت ہے، ایک ایسے انسان کی موجودگی کی ضرورت جو اس کے نزدیک اس کی مدر کا قاتل ہے۔ کال رک کر اسے دیکھنے لگا، آگے بولے یا نہ بولے۔ امرا بس ایک کوشش کر رہی تھی کہ اس کے سامنے رو نہ پڑے۔ اس کی پور سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ ایک آنکھوں کو سنبھالنا زیادہ مشکل نہیں لگا اسے۔ وہ عام انسانوں کی طرح سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، پھر بھی عام انسان نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے دکھ نے اسے نمایاں کر دیا تھا، اور اس کے پاس رک کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے تسلی دینے کو جی چاہتا تھا، لیکن اتنا حوصلہ نہیں پڑتا تھا۔ کیا وہ قسمت کا وہ الہام تھی جس کا ڈھنڈورا قسمت اپنی بنیاد سے پیٹتی ہے؟ عالیان نے ویرا کو شادی کے لیے ہاں کہہ دیا ہے۔ کال نے اس کے لیے اپنے انداز کو حد سے زیادہ نرم بنا لیا۔ سائی کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہو چکی تھی، لیکن دوبارہ یہ سن کر اسے ایسا لگا جیسے یونیورسٹی نے اپنا رخ آتش فشاں کے دہن کی طرف موڑ لیا۔ اس نے یہ فیصلہ کسی بھی ذہنی حالت میں کیا ہو، لیکن امرا اب کوئی نیا رد عمل اس سے نئی تکلیف دے گا۔ تم سمجھ رہی ہو نا امرا؟ میں پہلے ہی سب سمجھ چکی ہوں۔ میں یونیورسٹی چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ کال کو اس کی بات سے صدمہ ہوا۔ ایسے نہ کہو پلیز۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس حالت میں وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا وہ ایسی حالت تھی جو اس کے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اب کوئی نئی تکلیف اس پر کیا کر گزرے گی اس کا اندازہ میں لگا سکتا ہوں۔ تو امرا، میں تم سے صرف یہ درخواست کرنے آیا کہ اسے دور رہنا۔ اب تم نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو؟ مجھے کچھ نہیں کرنا۔ میں یقین رکھتی ہوں کہ ویرا ایک اچھی لڑکی ہے۔ عالیان نے ٹھیک فیصلہ کیا۔ میرے سارے عمل جذباتی اور بے وقوفانہ تھے۔ مجھے اپنے ایک ایک عمل پر دکھ اور شرمندگی ہے۔ میں نے تمہارے دوست کو بہت تکلیف دی ہے۔ پاکستان میں میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میں سب کچھ تباہ کر دینے والی ہوں۔ میں وہ سیاہی ہوں جو ساری روشنیاں نگل لیتی ہوں۔ میں دوسروں کی خوشیوں پر بجلی بن کر گرتی ہوں۔ کیا پاکستان والوں کے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں جو میرے ویرا، سائی اور عالیان کے پاس ہے؟ کال نے بہت سنجیدگی سے پوچھا۔ امرا نے سر جھکا دیا۔ وہ بالکل پھوٹ پھوٹ کر رو دینے کو تھی۔ بس اب۔ کال نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ میں جانتا ہوں میں نے سب مس کر دیا۔ اگر وہ ریکارڈنگ عالیان نہ سنتا تو تمہیں لے کر اتنا تلخ نہ ہوتا۔ یہ سب ایسے ہی ہونا تھا۔ یہی میری قسمت تھی۔ میں قسمت کے بارے میں نہیں سوچتا، سب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو؟ میں تمہاری ملامت کے لیے تیار ہوں۔ ملامت کی حقدار صرف میں ہوں۔ صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ مجھ سے دور رہنا۔ ہم دوست ہیں امرا۔ کال دکھی سا ہو گیا۔ نہیں، اب ہم کچھ بھی نہیں۔ ہم اس پر عمل کریں گے تو اچھا رہے گا۔ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کال کو دیکھے بنا تیزی سے آگے بڑھ گئی اور کسی ایسے کونے کو ڈھونڈنے لگی جہاں چھپ کر وہ بیٹھ جائے۔